السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج عمرہ کا انتہائی آسان اور سہل طریقہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، جس پر عمل پیرا ہو کر کے آپ جو ہے وہ سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق عمرہ کو ادا کر سکیں گے۔ بالکل سہل اور آسان طریقہ۔ اللہ رب العزت کے ہاں پر امید ہوں کہ یہ عمرہ کا طریقہ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ کو کوئی دقت، کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ آپ جب گھر سے چلتے ہیں، لازمی بات ہے کہ غسل کرتے ہیں تو آپ نے خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، خوشبو والے صابن کا استعمال نہیں کرنا۔ اب نہا دھو کے آپ تیاری پکڑ کے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے حاجی لوگ اور عمرہ زائرین جو ہیں وہ اپنا احرام باندھ لیں۔ آپ جا کے احرام باندھتے ہیں، احرام باندھ کے آپ انتظار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو بلا لیا جاتا ہے کہ جی آ جائیں، جہاز جو ہے وہ اڑنے کے لیے تیار ہے۔ آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر وہ اڑتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد میقات آتا ہے، یعنی میقات وہ حد بندی، وہ جگہ جہاں پہ آپ نے احرام باندھنا تھا۔ بطور آسانی آپ نے ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لیا یا گھر سے باندھ لیا۔ اگر گھر سے نہیں باندھا، ایئرپورٹ سے نہیں باندھا، احرام باندھنے کی جگہ وہ میقات ہے۔ اب آپ نے وہاں پہ یہ لفظ کہنے، لبیک اللہم عمرۃ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اب اس کے بعد آپ نے تلبیہ شروع کر دینا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک۔ یہ تلبیہ آپ نے پڑھتے جانا ہے مکے ہوٹل تک۔ جب آپ مکے ہوٹل پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ آپ نے ریسٹ کرنا، کرے نہیں کرنا تو آپ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں آگے۔ اگر نماز کا وقت ہے، سب سے پہلے نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو عمرہ شروع کر سکتے ہیں۔ کیسے شروع کرنا ہے؟ جب آپ نے مطاف میں اترنا ہے تو آپ نے جو اپنا احرام باندھا ہوا ہے، اوپر والی چادر، نیچے تو باندھا ہی باندھا، اوپر والی جو چادر ہے وہ آپ نے اپنے دائیں کندھے سے نکال کے بائیں کے اوپر ڈالنی ہے اور دائیں کندھے کو ننگا کر دینا۔ اب آپ نے آنا ہے اپنے بیت اللہ کو بائیں طرف رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ جب جیسے ہی آپ کے سامنے، نظروں کے سامنے حجر اسود آئے گا، وہاں پہ آپ نے یا تو بوسہ لینا، بوسہ نہیں لے سکتے، نہیں ممکن ہے تو ہاتھ لگا لیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے تو دور سے دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ جب آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، اب آپ نے رمل کرنا ہے، یعنی 3 چکر لگانے ہیں۔ رمل کہتے ہیں پہلوانی چال کو، بازوؤں کو کھول کھول کے چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ اگر ممکن نہیں ہے، رش کی وجہ سے رمل نہیں کر سکتے تو جو چال ہے آپ وہی چلیں گے۔ اب آپ نے حجر اسود سے شروع کیا، دعائیں پڑھتے جائیں گے۔ دعائیں کوئی بھی پڑھیں، اردو میں، پنجابی میں، جس زبان میں دعائیں آتی ہیں وہ کرتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ آپ نے جب طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کی طرف آنا، یعنی بیت اللہ کا وہ کونا جو غلاف سے خالی ہے، اس کے اوپر غلاف نہیں ہے، ننگا ہے کونا، جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے، وہاں پہ جب آپ پہنچ جائیں گے پھر آپ نے یہ دعا پڑھتے رہنا ہے مسلسل حجر اسود تک پہنچتے پہنچتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بار بار مسلسل پڑھتے رہنا۔ حجر اسود میں پہنچ کے آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے پھر ویسے ہی دوسرا چکر لگانا اور دعائیں پڑھتے رہنا، پھر رکن یمانی کی طرف آنا، پھر دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہر چکر میں یہی دعا پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک، باقی جو مرضی دعائیں پڑھتے رہیں آپ۔ جب آخری چکر آپ کا حجر اسود کے پاس آ کے 7واں چکر جو ہے نا وہ طواف کا مکمل ہو جائے گا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں سے پیچھے ہٹنا ہے، مقام ابراہیم سے پیچھے آ کے 2 رکعت نفل ادا کرنے۔ اب ان 2 رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آ جانا ہے کولروں والی جگہ پہ جہاں پہ آب زمزم موجود ہیں، خوب پیٹ بھر کے جو ہے وہ آب زمزم پینا ہے۔ صحابہ کرام بھی پیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے تھے، اور اتنا پیتے تھے کہ کوکیں باہر آ جاتی تھی، یعنی پیٹ باہر آ جاتا تھا، اتنا آب زمزم پیتے تھے۔ آپ نے آب زمزم پینا بھی ہے، سر پہ بھی لگانا ہے، بدن پہ بھی لگا لیں۔ اب جب آپ نے زمزم پی لیا، آپ نے دوبارہ آپ نے حجر اسود کے قریب آنا ہے، وہاں پہ آ کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کے آپ نے واپس جانا ہے۔ اب آپ نے صفا مروہ کی طرف چلنا ہے، صفا کی طرف چلنا ہے۔
چلتے ہوئے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے صفا کی طرف، جب صفا پہاڑی پہ آپ چڑھ جائیں گے، وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا 3 مرتبہ کہنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ نے 3 مرتبہ کہنی ہے، اور اس کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے جہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا ہوگا آپ نے لمبی دعائیں کرنی ہے، کوئی پابندی نہیں، جتنی دیر مرضی کھڑے ہو کے دعا کرتے رہیں۔ دعا مکمل کی، پھر آپ نے اترنا ہے مروہ کی طرف جانے کے لیے۔ صفا سے اترے ہیں مروہ کی طرف جانے کے لیے، جب اتریں گے تھوڑا سا چلنے کے بعد اوپر چھت کے اوپر جو ہے نا وہ ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جتنے حصے میں وہ ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس حصے میں آپ نے اپنی جو مسلسل چال ہوتی ہے اس سے تیز چلنا، یعنی بھاگ کے چلنا، بھاگ کے جانا۔ اگر آپ کا جسم بھاری ہے تو کچھ چلنے سے زیادہ تیزی کے ساتھ چلنا ہے، بھاگنے والی کوشش کرنی ہے اس حصے پہ۔ پھر آپ نے جب مروہ پہ پہنچیں گے وہاں پہ پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے، اور پھر دعائیں مانگنی ہے، لمبی دعائیں۔ وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا مروہ سے، مگر آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کھڑے کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے لمبی دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، پھر آپ نے مروہ سے صفا کی طرف آنا، پھر ویسے ہی اب آپ نے صفا مروہ کی اسی طرح 4 چکر لگانے ہیں، ہر چکر میں دعا کرنی ہے، لمبی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آخری چکر آپ کا مروہ پہ آ کے مکمل ہوگا۔ جب مروہ پہ مکمل ہوگا وہاں پہ دروازہ ہے، وہاں سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ جب وہاں سے آپ باہر نکل جائیں گے، باہر جا کے اگر عورتیں ہیں تو اپنے پورے کے مطابق جو ہے نا، یہ پورا اسے بولتے ہیں، کینچی لے کے اپنے سر کے بالوں سے تھوڑا تھوڑا حصہ کاٹیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو مرد ہیں وہ جا کر کے اپنے سر کے سارے بال منڈوائیں گے، یعنی ٹنڈ کروائیں گے۔ اب جب ٹنڈ کروا لیا اب ان کا احرام کھل گیا، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ بالکل آسان طریقہ عمرے کا، بالکل سہل طریقہ جس سے آپ کو عمرہ کرنا آ جائے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب دوسرا عمرہ کرنا ہے تو آپ نے احرام باندھنا ہے، تو احرام باندھنے کے لیے کیا کریں اس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ وہیں پہ مقیم ہیں، رہ رہے ہیں تو آپ اپنے ہوٹل سے باندھ کے دوبارہ آ جائیں۔ کچھ کہتے ہیں مسجد عائشہ چلے جائیں، اور کچھ کہتے ہیں جی مسجد عائشہ جو ہے نا وہ حد بندی اس میں نہیں ہے جہاں پہ بنا، یعنی کہ آپ نے میقات آپ نے دوبارہ احرام باندھنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں مسجد جریانہ چلے جائیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد جریانہ جا کے وہاں سے احرام باندھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھ کے دوبارہ عمرے کی کر کے جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں۔